اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ناول تو عشق و جنوں میرا از قلم انیلا کنول۔ حور ناراض تھی مگر دل سے خوش بھی تھی کہ اس کے بھائی کی پسند اس کو مل گئی۔ فہد، تم بھائی کے نکاح پر بھی نہیں آؤ گے؟ حور نے فہد سے پوچھا۔ نہیں یار، میں جس کام سے گیا ہوں وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تو اس لیے میں نہیں آ سکتا، فہد نے معذرت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، میری بات تو ویسے بھی کہاں سنتے ہو تم، حور نے بو بنا کر کہا۔ اف، میرا مسئلہ سمجھو تو صحیح تم، فہد نے کہا۔ میں کچھ نہیں بول رہی، بس دیکھ لی تمہاری دوستی۔ بھائی والوں کے سارے دوست آ رہے ہیں اور میرا ایک اکلوتا دوست ہے وہ بھی نہیں آ رہا، حور نے رونی شکل بنا کر کہا۔ اچھا بابا، آ جاؤں گا، ٹائم بتاؤ مجھے، فہد نے آخر مان کر کہا۔ حور نے خوش ہوتے ہوئے جلدی جلدی سب کچھ بتایا اور دھمکی بھی دے ڈالی کہ اگر تم نہ آئے تو دوستی ختم۔ حور خوش تھی کیونکہ فہد بھی آ رہا تھا۔ سر، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کا مجرم آپ کے سامنے لائیں، فون پر فہد سے پوچھا۔ نہیں، بس مجھے پہلے اس کی شکل دکھانا اور پھر اس کو مار کر اس کی تصویر مجھے سینڈ کر دینا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میرے ماما پاپا کے قاتل کیسی اذیت سے مرا، فہد نے نفرت سے کہا۔ اور ہاں، مجھے بار بار تنگ نہیں کرنا، میں مصروف ہوں گا اور جتنا بولا جائے بس اتنا ہی کرنا مجھے، سمجھے، فہد نے سختی سے کہا اور پھر ایک دو ہدایت دے کر فون بند کر دیا اور خود حور کے بھائی کے نکاح میں جانے کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ ماما ادھر آئیں، آپ کو کسی سے ملوانا ہے، حور نے ماما کو آواز دی۔ کسے ملوانا ہے؟ مریم نے پوچھا۔ ماما، یہ ہے فہد عرف فادی، میرا بہت اچھا دوست، اور فہد یہ ماما، میری دنیا، حور نے مریم اور فہد کو ایک دوسرے کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم آنٹی، فہد نے جھک کر پیار لیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ حور سے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے، گھر میں تو ہر وقت تمہاری باتیں ہی کرتی رہتی ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر اور مل کر بہت اچھا لگا، مریم نے فہد کو پیار دے کر کہا۔ اصل میں بھی فہد کی پرسنالٹی سے مریم کے ساتھ ساتھ باقی گھر والے بھی سب متاثر ہوئے تھے اور پھر فہد کے بولنے کا انداز سب کو زیر کر گیا تھا۔ اگر سب گھر والوں کو فہد بہت پسند آیا تھا اور فہد کو بھی حور کی فیملی بہت اچھی لگی تھی اور جلدی سب سے گھل مل گیا تھا، اور اسی دوران فہد اور روشان کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ فہد بیٹھا روشان سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس نے ماجد کو وہاں دیکھا۔ ایک منٹ، ایکسکیوز کرتے ہوئے فہد وہاں سے اٹھ گیا اور ماجد کو کال کی۔ سر، آپ کا کام ہو گیا ہے، میں نے آپ کو ایک تصویر بھیج دی ہے، بس اب آپ کا حکم چاہیے، ماجد نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، فہد نے کہا اور جلدی سے تصویر کو دیکھنے لگا، لیکن یہ کیا؟ تصویر دیکھ کر فہد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، فہد نے خود کلامی کی۔ فہد کو پریشان دیکھ کر جاوید صاحب فہد کے پاس آ گئے۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیر سے تو ہے؟ جاوید نے فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ فہد نے ایک نظر تصویر کو دیکھا اور پھر ایک نظر سامنے کھڑے شخص کو کہ شاید اسے دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی، مگر دونوں آدمی ایک ہی تھے۔ یہ سب دیکھ کر فہد کا غصے سے اور پریشانی سے دماغ پھٹ گیا اور اسی لیے بغیر کچھ کہے سنے وہاں سے نکل آیا۔ گھر آ کر فہد نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، جبکہ دوسری طرف حور فہد کے اس طرح چلے جانے پر بے حد پریشان تھی اور بار بار کال کر رہی تھی، مگر فہد کا سیل مسلسل بن جا رہا تھا۔ حور کے پاپا کیسے؟ آخر کیسے؟ ان کو ہم سے کیا دشمنی اور وہ ایسا کیوں کریں گے بھلا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فہد خود ہی سے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ لڑ رہا تھا، اور ایک طرف حور تھی، اس کی پہلی اور آخری محبت، اور دوسری طرف اس کے جان سے بھی عزیز ماں باپ جن کو اس نے بہت سال پہلے کھو دیا تھا، اور وجہ بھی حور کے والد۔ اب یہ فیصلہ کرنا فہد کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ حور کے پاس فہد کے گھر کا نمبر بھی تھا، اس لیے حور نے گھر کال کی، جو کہ بی جان نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، حور نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کون بیٹا؟ بی جان نے پوچھا۔ آپ بی جان ہیں؟ حور نے پوچھا۔ ہاں جی، آپ کون ہو؟ بی جان نے کہا۔ میں حور ہوں، فہد نے بتایا ہوگا آپ کو میرے بارے میں، اس کی یونی فیلو، حور نے اپنا تعارف کروایا۔ او اچھا، تو آپ ہو حور، کیسی ہو بیٹا؟ بی جان نے پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، آپ سنائیں، حور نے پوچھا۔ میں بھی اللہ کا شکر ٹھیک ہوں، بہت سنا ہے آپ کے بارے میں، فہد
سے میں نے ہر وقت بس ہور ہور لگا ہوتا ہے۔ بی جان نے مسکرا کر کہا۔ بی جان کی بات پر ہور شرمائی۔ جی بی جان، آپ کے بارے میں بھی بہت سنا ہے میں نے، بہت جلد میں اپنی ممی کے ساتھ آپ سے ملنے آؤں گی۔ ہور نے کہا۔ کیوں نہیں، ضرور، بی جان نے کہا۔ بی جان، فات گھر پر ہے؟ ہور نے پوچھا۔ ہاں، ابھی آیا ہے۔ کیوں، کیا ہوا، خیریت؟ بی جان نے پوچھا۔ بی جان، دراصل میرے بھائی کا آج نکاح تھا تو فات بھی آیا ہوا تھا۔ ہور نے ساری بات بتائی۔ کوئی بات نہیں، میں دیکھتی ہوں کیا بات ہے، پریشان نہ ہو فات کے بچے کے کان تو میں فات کے بچے کے کان کھینچوں گی۔ تم جاؤ اپنے بھائی کے نکاح کو انجوائے کرو، خوشی کے موقع پر ایسے پریشان نہیں ہوتے، بی جان نے پیار سے سمجھایا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہور نے کچھ باتیں کر کے فون رکھ دیا اور دل سے فات کی جانب سے مطمئن ہو گئی۔ جبکہ بی جان فات کے کمرے کی طرف چل دی۔ بی جان نے دروازے پر دستک دی اور آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں جا بجا چیزیں ٹوٹی ہوئی تھیں، سارا کمرہ ادھر ادھر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بی جان نے کمرے کی لائٹس آن کیں۔ جب دیکھا تو کمرے کی حالت دیکھ کر بی جان نے دل پر ہاتھ رکھا۔ فات بیڈ سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ فات بیٹا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ بی جان نے آگے بڑھ کر فات سے پوچھا، جبکہ فات وہیں اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا۔ فات بی جان نے پاس جا کر بیٹھ کر فات کو کندھے سے پکڑا۔ بی جان کے آنے پر فات کو اپنا منہ اوپر اٹھایا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے فات کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ بی جان فات کا چہرہ اوپر کر کے پوچھا۔ فات بی جان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بی جان نے فات کو کوئی تسلی نہ دی بلکہ رونے دیا تاکہ اندر کا غبار ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں جب کوئی رو رہا ہو تو اسے رونے دو، اس سے یہ مت پوچھو کہ وہ کیوں رو رہا ہے، بلکہ اسے رونے کے لیے اپنا کندھا مہیا کرو۔ جب تک وہ خود آپ کو کچھ بتانا نہ چاہے تب تک اس سے کوئی سوال نہ کرو۔ جب وہ رو رو کر دل کا بوجھ کم کر لے تو پھر اس کے آنسو پوچھو۔ اس طرح سے اس کو ہمت ملتی ہے۔ کافی حد تک رونے کے بعد بی جان نے فات کو پانی پلایا۔ بی جان، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا؟ وہ مجھے خوش کیوں نہیں رہنے دیتا؟ آخر میرا کیا قصور ہے؟ کون سا ایسا گناہ کیا ہے میں نے جس کی سزا ختم ہی نہیں ہو رہی؟ کیوں بی جان، کیوں؟ فات نے بی جان کے گلے لگ کر چیخ کر کہا۔ فات کی چیخ و پکار سن کر گھر کے ملازم چچا رحیم بھی آ گئے۔ فات کی حالت ان سے چھپی نہ تھی، اس لیے فات کو اس طرح دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت برا ہوا بہت برا ہوں کیا میں جو اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ بی جان، آپ بولے نا اللہ سے کہ وہ مجھے اور اذیت نہ دے، فات چیخ چیخ کر بولا۔ فات کی آواز گھر کی دیواروں تک ہل رہی تھی۔ جب بھی میں کسی اور کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ اتنا ہی مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ پہلے ماما پاپا اور اب ہور بھی، وہ بھی مجھ سے دور ہو جائے گی بی جان۔ میں کیسے رہوں گا بی جان، کیسے؟ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں چیخ چیخ کر روؤں۔ میرے اندر ایک غبار ہے، میرے اندر دکھ، شکوے، گلے، محبتیں کی بے حسی، مردہ حسرتیں، پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہیں جو مجھے سانس نہیں لینے دیتی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں رو لوں، اتنا روؤں کہ میری چیخیں 7 آسمانوں پر چلی جائیں، اور جب میں رو رو کے تھک جاؤں تو اللہ میرا ہاتھ تھام لے اور کہیں کہ بہت بھاگ لیا دنیا کے پیچھے، اب آؤ میں تمہیں اپنی حد میں لیتا ہوں۔ فات نے دل میں چھپی سب باتیں، شکایتیں آج بتائیں، دل پر چھائے غبار کو باہر نکالا، اور پھر بی جان کے کمزور بازوؤں میں جھول گیا۔ رحیم چچا، جلدی سے گاڑی نکالو، بی جان نے روتے ہوئے کہا۔ رحیم بخش نے جلدی سے گاڑی نکالی اور فات کو ہسپتال لے گئے۔ مسلسل 3 گھنٹوں سے فات ICU میں تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق فات کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور حالت بہت نازک تھی۔ بی جان رو رو کر فات کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی، اور ان کے پاس اب فات کے علاوہ اور کوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ یہی ان کی زندگی کا کل سرمایہ تھا، اور آخر کار بی جان کی دعا رنگ لے آئی اور فات کی طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ بی جان نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر 2 دن بعد فات کو ہسپتال میں رکھنے کے بعد گھر لے جانے کی اجازت مل گئی، اور فات خوش رہتا، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں
ڈوبا رہتا۔ بی جان کے بار بار پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتاتا۔ حور روز فہد کا یونہی میں انتظار کرتی، مگر فہد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ فون بھی بند تھا۔ حور فہد کو لے کر بہت پریشان تھی۔ آج اس نے پلان بنایا تھا کہ وہ فہد کے گھر جا کر اس کے بارے میں پوچھے کہ گھر کال کر کے اس نے اپنی ماما کو بتایا اور پھر رکشہ پکڑ کر فہد کے گھر چل دی۔ بی جان ابھی بھی فہد کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور فہد کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ جب سے فہد گھر آیا تھا، بی جان فہد کو اکیلا نہیں چھوڑ رہی تھی، کہیں پھر سے ڈپریشن میں نہ چلا جائے۔ فہد بیٹا، بی جان نے فہد کو پکارا۔ جی بی جان، فہد نے کہا۔ بیٹا، تم میری ساری زندگی کی کمائی ہو۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو یا کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ بی جان نے فہد کو پیار سے کہا۔ پتہ ہے، جب تم چھوٹے تھے تب اپنی ہر بات مجھ سے آ کر کرتے تھے۔ اپنی ساری دن کی کہانی جب تک تم مجھے نہ سنا لو تمہیں آرام نہیں آتا تھا۔ بی جان نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بی جان، بچپن اتنا اچھا ہوتا ہے، نہ کسی بات کا ڈر، نہ کسی بات کی فکر، نہ کوئی پریشانی، نہ ہر چیز سے آزاد۔ یہ زندگی بچپن میں اتنی معصوم کیوں ہوتی ہے، اور جیسے ہی ہم تھوڑا ہوش سنبھالتے ہیں یہ اتنی بے رحم کیوں ہو جاتی ہے، ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بی جان؟ فہد نے بی جان کے ہاتھ تھام کر بچوں کی طرح پوچھا۔ بیٹا، زندگی نام ہی اس چیز کا ہے، ہمیں کبھی لاڈ نہیں رکھنے دیتی، بہت کٹھن امتحان لیتی ہے، پھر کہیں جا کر ہمیں سکون سے رہنے دیتی ہے۔ اگر زندگی ایک طرح سے چلتی رہے تو اس کا مزہ نہیں آتا، اس لیے ہر طرح کا حالات کا مقابلہ کرنے کی خود میں ہمت پیدا کرو۔ ہار جیت ہوتی رہتی ہے، خوشی اور غم بھی زندگی کا حصہ ہے، ہر پل کو بھرپور طریقے سے جینا سیکھو۔ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل نہ چوڑا کرو، ورنہ جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بی جان نے فہد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بی جان، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ فہد نے کہا۔ پوچھو بیٹا۔ دل میں آئی ہوئی بات کو دل میں دبا لینے سے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس لیے جو بھی بات ہو اسے باہر نکال دیا کرو۔ بی جان نے فہد کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ اگر آپ کو کبھی پتہ چلے کہ ماما پاپا کی ڈیتھ ایک سازش تھی اور ان کو کسی نے قتل کیا تھا، اور پھر آپ کو اس کا قاتل بھی مل جائے اور اس قاتل سے متعلقہ کوئی شخص آپ کو بہت عزیز بھی ہو، پھر آپ کیا کریں گی؟ فہد نے پوچھا۔ دیکھو بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے پتہ چل بھی جاتا ہے تو میں اس سے انتقام والی بری چیز کبھی نہیں لوں گی۔ یہ جو انتقام ہوتا ہے یہ ایک آگ ہے، اگر کہیں لگ جائے تو پھر سب کچھ ختم کر دیتی ہے، کچھ نہیں بچتا اس لیے خود کو کبھی خدمات بننے کی کوشش کرو، بلکہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو کرتا ہے وہی کرتا ہے ہمارے بھلے کے لیے، جو بھی وہ کرے گا وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوگا۔ بی جان نے فہد کو آسان لفظوں میں سمجھایا۔ بی جان کی بات پر فہد خاموش ہو گیا۔ اس پل باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ رحیم بی جان نے کہا۔ بی جان، باہر مہمان آئے ہیں، رحیم نے بتایا۔ کون مہمان؟ بی جان نے پوچھا۔ ایک لڑکی ہے، رحیم بخش نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں آتی ہوں، بی جان نے کہا۔ رحیم بخش یہ سن کر چلا گیا۔ مہمان لڑکی کا سن کر فہد کے ذہن میں حور کا خیال آیا، لیکن پھر دوسرے پل ہی نفرت سے جھٹک دیا۔ اچھا تم آرام کرو، میں ذرا مہمان کو دیکھ لوں، بی جان نے فہد کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا، اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ اور فہد آگے کا سب کچھ پلان تیار کرنے لگ گیا۔ حور فہد کے گھر میں بیٹھی سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ گھر کو اچھی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، نفیس چیزیں استعمال کی گئی تھیں جو کہ زیادہ مہنگی نہیں تھی۔ ایک طرف سے ایک خاتون چلی آ رہی تھی جس کی چال میں ایک ٹھہراؤ تھا اور پرسنالٹی بھی کمال تھی۔ حور نے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہی بی جان ہوں گی۔ السلام علیکم۔ حور نے بی جان کو آتے دیکھ کر اٹھ کر ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بی جان نے سلام کا جواب دیا اور اجنبی نظر سے دیکھا۔ بی جان، میں حور ہوں، اس دن آپ سے بات بھی ہوئی تھی، حور نے اپنا تعارف کروایا۔ حور بیٹا۔ حور کا نام سن کر بی جان نے اٹھ کر حور کو پیار دیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ بی جان نے حور سے پوچھا۔
میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، آپ سنائیں بی جان؟ حور نے مسکرا کر پوچھا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ اور بتاؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ بی جان نے مسکرا کر کہا۔ جی گھر میں سب ٹھیک ہیں۔ حور نے کہا، آنے سے پہلے بتا دیتی تو میں ڈرائیور کو بھیج دیتی۔ بیٹا ایسے آپ تنگ ہو کر آئی؟ بی جان نے کہا، نہیں بس میں وہ فات پتہ نہیں کیوں مجھ سے ناراض ہے، کال بھی نہیں اٹھا رہا، نہ ہی یونی آ رہا ہے۔ مجھے تھوڑی فکر ہو رہی تھی، اس لیے سوچا گھر جا کر پوچھ لوں کہیں بیمار تو نہیں۔ حور نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ حور کی بات سن کر بی جان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ حور کی اس طرح فات کی پریشانی کو دیکھ کر بی جان کو اچھا لگا اور دل میں ایک سکون بیٹھ گیا کہ چلو کوئی تو ہے جو فات کا میرے بعد خیال رکھے گا۔ چلو کوئی بات نہیں، اس بہانے مل تو لیا۔ بی جان نے کہا، جی یہ تو ہے۔ حور نے کہا، اس پل رحیم بخش کچھ کھانے کی چیزوں لیے آیا، بیٹا شروع کرو۔ حور کو کچھ بھی نہیں اٹھاتے دیکھ کر بی جان نے کہا، میں ابھی گھر سے ناشتہ کر کے آئی تھی، بلکہ ابھی بھوک نہیں ہے۔ حور نے کہا، بری بات بیٹا، ایسے اللہ کی نعمتوں کو نہیں ٹھکراتے، تھوڑا ہی صحیح لیکن کھاؤ ضرور۔ بی جان نے کہا۔ بی جان کی بات پر حور کو تھوڑی بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ ٹرے میں اتنے ساری چیزیں دیکھ کر حور پریشان تھی، کیا کھائے پیے۔ بی جان نے حور کی پریشانی کو سمجھ کر حور کو خود سے نکال کر چیزیں دیں اور تھوڑا بہت خود بھی کھایا تاکہ حور کو ہچکچاہٹ نہ ہو۔ آپ بیٹھو بیٹا، میں فات کو بلا کر لاتی ہوں، بی جان نے حور سے کہا۔ بی جان کی بات پر حور نے سر ہلا دیا اور پھر بی جان فات کے کمرے کی جانب چلی گئیں اور حور اٹھ کر گھر دیکھنے لگ گئی اور بے صبری سے فات کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ خود اپنی حرکتوں سے پریشان تھی، کب فات کے نظر نہ آنے اور بات نہ کرنے پر ایسے کیوں پریشان ہو رہی ہے۔ بی جان کو واپس آتے دیکھ کر فات اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون تھا بی جان؟ فات نے پوچھا۔ حورین آئی ہے، تمہارا پوچھ رہی ہے، تم اس کی کال کا جواب نہیں دے رہے تو وہ پریشان ہو گئی تھی اور اب وہ تمہیں ملنے آئی ہے، بی جان نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر کس نے کہا تھا فضول میں منہ اٹھا کر آ جائے کسی کے گھر بھی؟ فات نے اکتا کر کہا۔ بی جان نے حیرت سے فات کو دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہی حور ہے جس کے بارے میں بتا کر میرا دماغ خراب کرتے رہے ہو تم، پھر یہ فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ بی جان نے کڑے تیور لیے پوچھا۔ نہیں بی جان، بس دوستی تھی، لیکن اس طرح اٹھ کر کون کسی کے گھر آ جاتا ہے؟ کسی سے دو دفعہ بات کیا کر لو، گلے ہی پڑ جاتا ہے میرے۔ فات نے بیزار ہو کر کہا۔ لڑکے دماغ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا اول فول بک رہے ہو، کچھ نہیں سن رہی، فوراً باہر 5 منٹ میں آؤ اور یہ شکل پہ 12 نہ بجا کر آنا۔ بی جان نے سختی سے حکم دیا اور باہر چلی گئی، جبکہ فات ناچار اٹھ کر برا سا منہ بنا کر اٹھا اور منہ دھونے واش روم میں چلا گیا۔ کیا مصیبت ہے کیا مصیبت گلے ڈالی ہے؟ یہ کوئی تک نہیں ہے کہ اٹھ کر گھر یہ چلے آئے، اور اس کا باپ میرے ماں باپ کا قاتل ہے، اور بیٹی کو دیکھو کیسے معصوم بن رہی ہے۔ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی نہیں، اپنے ایک ایک پل کی اذیت کا، دکھ کا، ان سب سے میں بدلہ لوں گا اور ان کو میں بہت تڑپاؤں گا، تب جا کر مجھے کہیں سکون ملے گا۔ فات شیشے میں خود کو دیکھ کر خود سے ہم کلام ہوا اور ایک سختی کا قول چڑھا کر باہر آ گیا۔ فات کو آتے دیکھ کر بی جان اٹھ کر چلی گئیں اور حور اٹھ کر بے تابی سے کھڑی ہو گئی۔ فات کی حالت دیکھ کر ایک دم حور کے دل کو کچھ ہوا اور فات شاید بیمار رہا تھا، تبھی اس کے چہرے پر کمزوری کے اثرات مرتب تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہو ہیرو؟ حور نے مسکرا کر پوچھا۔ فات نے حور کو کوئی جواب نہیں دیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، ناراض ہو مجھ سے؟ اس دن بھی تم بتائے بغیر وہاں سے آ گئے تھے؟ حور نے فات کے رویے کو بغیر دیکھے پوچھا۔ Oh please don't ask me these types disgusting questions, and second thing, I am not supposed to tell you all these things. فات نے روڈ ہو کر کہا۔
فات کی بات پر حور کا چہرہ ایک دم مان پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات بری لگی ہے تو میں سوری کر لیتی ہوں۔ حور نے پریشان ہو کر کہا، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آخر کیوں فضول میں پیچھے پڑی ہو؟ جب ایک بندہ کسی کو جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن میں بھول گیا تھا کہ تم حورین ہو، بہت جاہل۔ فات نے طنزیہ لہجہ اپنا کر حور کو کہا۔ حور کو اپنا سانس ایک دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تم ایسے بات کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں نے کوئی ایسا کام یا بات کی جس سے تم ایسا کر رہے ہو؟ میں معافی مانگ لیتی ہوں، لیکن ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ حور نے آنکھوں میں آنسو لے کر پوچھا۔ حور کے آنسو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے فات کے دل میں ندامت آئی، لیکن باقی کا سوچ کر پھر سے اپنے اوپر خول چڑھا لیا۔ یہ جھوٹ موٹ کے آنسو دکھا کر کیا بتانا چاہ رہی ہو؟ اور تمہیں کوئی مینرز نہیں ہیں؟ کسی کے گھر یوں نہیں چلے آتے؟ فات نے حور پر چوٹ کی۔ فات کی یہ بات حور کے دل پر لگی اور اس سے حور کی عزت نفس مجروح ہوئی۔ اتنی باتوں کے بعد بھی بیٹھنا حور کے لیے دو بھر ہو چکا تھا۔ خاموشی سے اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور باہر کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی حس جواب دے رہی تھی، کیونکہ گھر میں کبھی بھی کسی نے ایسے حور سے بات نہیں کی تھی۔ فات بالکل ایک اجنبی بن کر بات کر رہا تھا۔ حور کے جانے کے بعد فات نے اپنا پلان تیار کیا۔ اب دیکھتا ہوں کیسے میرے ماما پاپا کے قاتل سکون سے رہتے ہیں، فات نے خود سے کہا اور صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ 5 منٹ بعد بی جان ڈائننگ ہال کی طرف آئیں تو دیکھا فات اکیلا وہاں ہے۔ حور چلی گئی؟ بی جان نے فات سے پوچھا۔ جی بی جان، اسے کوئی کام تھا تو وہ چلی گئی، فات نے کہا۔ حیرت ہے، بتایا بھی نہیں اور ملے بغیر ہی چلی گئی؟ بی جان نے کہا۔ جی بی جان، چھوڑیں نا، آپ میرے لیے کھانا بنوا دیں، مجھے کچھ کام ہے تو وہاں جانا ہے پھر۔ فات نے سیل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، سکون سے رہو گھر میں۔ ابھی ٹھیک تو ہوئے نہیں؟ بی جان نے سختی سے کہا۔ بی جان، کام ہے نا ضروری، واپس جلدی آ جاؤں گا، فات نے سیل جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ جی بی جان بغیر بات سنے وہاں سے چلی گئی اور فات اپنے کمرے میں تیار ہونے چلا گیا۔ حور پورا راستہ روتی رہی اور گھر آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ سب نے کہا کھانا کھانے کا، لیکن حور نے طبیعت کا بہانہ بنا کر سب کو منع کر دیا۔ رات کو بھی مریم نے کہا، لیکن حور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب جاوید کو پتہ چلا تو وہ حور کے کمرے میں آئے۔ حور بیٹا، دروازہ کھولو، جاوید نے کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ سب وہاں جمع ہو گئے، سب نے دستک دی، لیکن اندر سے خاموشی تھی۔ ارمان، دروازہ توڑ دو، جاوید صاحب نے کہا۔ ارمان چونکہ آرمی سے ٹرینڈ تھا تو اس نے 2 ہی دھماکوں میں دروازہ کھول دیا۔ جب اندر لائٹ جلا کر دیکھا تو حور زمین پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ سب نے بھاگ کر حور کو اٹھایا اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ کسی پریشانی کی وجہ سے ڈپریس ہو گئی ہیں اور اسی لیے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، انجیکشن دے دیا ہے تاکہ سکون کر سکیں اور کچھ دوائی دے کر چلا گیا۔ سب حور کو چھوڑ کر باہر آ گئے۔ کوئی بات ہوئی تھی جس کا اثر حور نے لیا؟ جاوید صاحب نے مریم سے پوچھا۔ نہیں تو صبح جب یونی گئی تھی تو بتایا تھا مجھے کال کر کے کہ فات کے گھر جا رہی ہوں، پھر واپسی پر ایسے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ مریم نے کہا۔ اللہ خیر کرے، ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ جاوید نے پریشانی سے کہا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، ویسے ہی پریشان ہوگی۔ مریم نے جاوید صاحب کو حوصلہ دیا اور خود بھی حور کے طرف سے پریشانی سے سوچنے لگ گئی۔ فہد ماجد سے ملنے گیا ہوا تھا۔ جی صاحب، اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ماجد نے تجسس سے پوچھا تھا۔ تم بس مجھے جاوید کی سارے دن کی رپورٹ دو، کہاں کہاں جاتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے، اور اس کے گھر کے افراد کی حرکات پر بھی نظر رکھو۔ اب جو کچھ بھی کرنا ہوگا میں خود ہی کروں گا، فہد نے حتمی فیصلہ کیا۔ اوکے، ماجد نے مسکرا کر کہا اور فہد وہاں سے چلا گیا۔ ہیلو جی صاحب، آپ کا کام ہو چکا ہے، سب آپ کے بس اب آپ بے فکر رہیں۔ شیر کا رخ موڑ دیا گیا ہے، کسی سے سیل پر بات کرتے ہوئے مکرو انداز میں کہا۔ دوسری طرف سے بھی زوردار قہقہ لگایا گیا۔ اب حورین یونی جانا شروع ہو گئی تھی۔ گھر میں کسی نے بھی
اس دن کے بارے میں کوئی بات نہ کی تھی۔ شایان کے گروپ نے محسوس کیا تھا کہ اب فہد اور حور ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ حور سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور ایک دن حور کو اکیلا کینٹین پر بیٹھے دیکھ کر ادھر آ گیا۔ ہیلو مس حور، شایان نے سامنے بیٹھ کر بولا۔ حور نے ایک نظر شایان کو دیکھا اور کیسی ہیں مس حور؟ شایان نے ببل چباتے ہوئے پوچھا۔ حور ان سب کی عادات سے اچھی طرح واقف تھی، یہ سب بھی اسے فہد نے ہی بتایا تھا۔ باقی تو کسی سے حور کی بات نہیں ہوتی تھی، اس لیے مزید کسی بات کے پوچھنے سے بچنے کے لیے حور اٹھ کر جانے لگی۔ اس سے قبل کہ حور جاتی، شایان نے حور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حور نے بغیر سوچے سمجھے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ حور نے غصے سے کہا، جبکہ شایان ابھی تک حور کی اس حرکت پر حیران تھا، اور غصے سے حور کو بازوؤں سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اب تم دیکھنا، میں شایان کیسے تم سے اس بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ بہت غلط کر دیا ہے تم نے۔ حور فاطمہ، شایان کے غصے کا تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا مجھے تھپڑ مارنے کا نتیجہ۔ شایان کی بات سن کر حور کانپنے لگ گئی، ڈر سے کانپنے لگی۔ شایان کو اس کے دوست وہاں سے فوراً لے گئے، کیونکہ وہ بے حد غصے میں تھا، اور حور باقی کلاس چھوڑ کر گھر چلی گئی۔ فہد اب حور کو سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اور بس ایک ہی جنون سوار تھا کہ کچھ بھی کر کے جاوید سے اپنے ماں باپ کا بدلہ لے۔ آج کافی دنوں بعد یونی آیا تھا اور اس کے دوست ملے تھے۔ کہاں تھے ڈریم بوائے؟ آپ تو چودھویں کا چاند ہی بن گئے ہیں، اب تو نظر ہی نہیں آتے، ایک دوست نے پوچھا۔ ہاں بس کچھ کام تھے، فہد نے خاموشی سے جواب دیا۔ اور تم کیا حور سے ناراض ہو؟ دوسرے نے پوچھا، جبکہ فہد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناراض ہی ہے، تبھی تو حور اکیلی ہوتی ہے، اور اب صاحب کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فہد کے دوست نے کہا، پلیز کوئی اور بات کر لو۔ I do not want to talk about حور، فہد نے اکتا کر کہا۔ فہد کا موڈ دیکھ کر علی، فہد کا قریبی دوست، اس نے سب کو منع کیا کہ اس بارے میں بات نہ کریں۔ ابھی فہد کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ فہد کا ایک دوست کینٹین سے بھاگتا ہوا آیا، فہد کی طرف آیا۔ ادھر کینٹین، پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کانپتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر سب کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا کینٹین پر، بتاؤ؟ فہد نے اس سے حیرانی سے پوچھا۔ وہ ادھر کینٹین پر حرین سانس لینے کے لیے رکا۔ کیا ہوا حرین کو بتاؤ مجھے، جلدی کرو، فہد نے پریشانی لیے بےتابی سے پوچھا۔ شایان نے حرین کے ساتھ بدتمیزی کی، اور حرین نے غصے میں آ کر شایان کو ایک تھپڑ لگا دیا، اور اب شایان بہت غصے میں ہے، اور اس نے بتایا، اس شایان کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، مجھ سے دشمنی نبھانے کے لیے اس لڑکی پر چڑھ رہا ہے۔ فہد نے غصے سے بولا۔ فہد، ہوش سے کام لو، ہم مل بیٹھ کر کوئی حل نکال لیں گے، تم غصے کو فی الحال کم کرو، علی نے فہد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ علی بہت عرصے سے فہد کے ساتھ کالج میں بھی تھا، اور دونوں ساتھ ہی پڑھتے تھے، اور اب یونیورسٹی میں بھی دونوں ایک ساتھ تھے، اور اس لیے علی کافی حد تک فہد کی عادات سے واقف تھا۔ علی اچھے سے جانتا تھا کہ فہد جلدی کسی سے گلتا ملتا نہیں، اور بہت کم لوگوں سے اٹیچ ہوتا ہے، اور حرین بھی ان چند لوگوں میں سے ایک ہے۔ اور تو اور فہد فضول میں کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، بس کام کی حد تک بات کرتا ہے، اور بلا وجہ کسی بھی بات پر غصہ نہیں کرتا، لیکن اگر غصہ آ جائے تو اس کی غصے کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ اس لیے علی نے فہد کو سکون سے سوچنے کو کہا۔ علی کی بات سن کر فہد کا غصہ تھوڑا کم ہو گیا، لیکن پھر اپنی اس حرکت پر خود حیران رہ گیا۔ میں تو اب حرین کو پسند بھی نہیں کرتا، اب مجھے اس کے نام سے بھی نفرت ہو گئی ہے، تو پھر ایسے سن کر مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے؟ فہد نے دل ہی دل میں سوچا۔ آخر اپنے اندر سے کوئی جواب نہ پا کر اپنا دھیان ادھر ادھر بھٹکانے لگا۔ حرین اب پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی، اور گھر والے سب حرین کی اس طرح کی تبدیلی پر حیران بھی تھے۔ مریم تو باقاعدہ پریشان تھی، لیکن کسی نے بھی کچھ بھی نہیں پوچھا۔ جاوید نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شاید کوئی پڑھائی کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے۔ گھر میں اب حور کی شرارتیں نہیں چل رہی تھیں، اور اس لیے خاموشی کا راج تھا، کیونکہ ارمان بھی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا، اور شایان اپنی پڑھائی میں مصروف تھا، اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ 3 ہفتے بعد جاوید صاحب کی ایک کولیگ نے اپنے بیٹے کے لیے باتوں باتوں میں حور کے رشتے
کا کہا جبکہ جاوید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مریم یہاں بیٹھو میرے پاس۔ جاوید نے مریم کو بازو سے تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ جی بیٹھ گئی۔ اور کچھ؟ مریم نے مسکرا کر کہا۔ آپ آج کل کچھ پریشان ہے؟ جاوید نے پوچھا۔ ہاں، حور کو لے کر بہت پریشان ہوں، بہت بدل گئی ہے۔ مریم نے کہا۔ ارے بیگم بچی ہے، پڑھائی کی وجہ ہوگی پریشان۔ اب آپ پریشان نہ ہوں، آپ بھی بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ جاوید صاحب نے حوصلہ دیا۔ اور ہاں، میرے آفس میں دوست ہے خلیل الرحمن، جانتی ہو تم تو؟ جاوید نے کہا۔ مریم نے ہاں میں سر ہلایا اور اس نے باتوں میں حور کے لیے اپنے بیٹے کا بولا ہے۔ جاوید نے سارے بات بتائی۔ لیکن ابھی اتنی جلدی؟ مریم نے کہا۔ ہاں تو کون سا، ہم ابھی شادی کر رہے ہیں، رشتہ ہی آیا ہے، اچھا لڑکا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے، میرے خیال میں تو اچھا ہے، باقی ہم حور سے پوچھ کر ہی سب کچھ طے کریں گے۔ جاوید نے کہا۔ مریم خاموش رہی۔ دیکھ لیں، جیسی آپ کی مرضی، مریم نے کہا۔ اور جاوید آفس کے لیے نکل گئے۔ ناشتے کے لیے حور بیٹھی ہوئی تھی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ موقع دیکھ کر مریم نے حور سے رشتے کی بات شروع کی، لیکن رشتے والی بات سن کر حورین کو غصہ آ گیا۔ ماما فی الحال اب ان چیزوں سے مجھے دور رکھیں، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں، اور آپ پلیز میرے سے یہ سب باتیں مت ڈسکس کریں، مجھے ابھی کوئی شادی وادی نہیں کرنی، میں فی الحال اپنی پڑھائی پر توجہ دینا چاہتی ہوں، اور بہتر ہے کہ آپ بھی مجھ سے یہ سب ڈسکس نہ کریں، حور نے سخت لیکن دھیمی آواز میں کہا۔ حور کی بات سن کر مریم بیگم کچھ نہ بول سکی، اور حور ناشتہ چھوڑ کر خاموشی سے یوں ہی چلی گئی۔ اس بات پر مریم پریشان ہو گئی، کیونکہ حور نے کبھی پہلے ایسا نہیں کیا تھا، جتنا بھی غصہ ہو وہ کبھی ایسا نہیں کرتی تھی۔ یونی پہنچ کر حور نے غائب دماغ سے سارے لیکچر اٹینڈ کیے، اور کوئی بھی چیز اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور وہ اپنی ہی خیال میں مگن تھی۔ ہر لیکچر میں ٹیچر بھی حور کو لیکچر پر فوکس کرنے کو کہہ رہی تھی۔ آخر باقی لیکچر چھوڑ کر حور گراؤنڈ میں آ بیٹھی۔ وہاں بیٹھ کر صبح والی بات پر سوچنا شروع ہو گئی۔ نہ جانے کیوں وہ رشتے والی بات پر حور کو نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آ گیا تھا، اور غصے کا اظہار بھی کر دیا تھا اپنی اس حرکت پر۔ جہاں وہ بہت شرمندہ بھی تھی، وہاں بہت پریشان بھی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، کیونکہ پہلے ہی فات کو لے کر وہ اور گھر والوں کو بہت پریشان کر چکی تھی، اور اس دن کے بعد حور نے ایک دفعہ بھی فات سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ حور کو یقین تھا کہ فات اس سے اپنے رویے کی معافی مانگنے ضرور آئے گا، لیکن فات کی طرف سے خاموشی پا کر وہ مزید بے چین ہو رہی تھی، اور مجھے ایک دفعہ فات سے آمنے سامنے بات کر لینی چاہیے، آخر کیوں کر رہا ہے وہ ایسا، حور نے دل ہی دل میں سوچا، اور فات کے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی۔ حور نے فات کو پکارا۔ فات جو اپنے گروپ میں بیٹھا ہوا کوئی ٹاپک ڈسکس کر رہا تھا، حور کی آواز پر بے اختیار مڑا۔ مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، حور نے سیریس انداز میں کہا۔ بٹ آئی ایم ناٹ فری، پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرب می ناؤ یو کین گو پلیز۔ فات نے ایک نظر دیکھ کر سختی سے کہا۔ فات کی بات سن کر حور شرمندہ ہو گئی، لیکن آج اسے بات کر کے ہی جانا تھا، اس لیے حور نے پھر سے ہمت اکٹھی کی، جبکہ پھر فات نے سمجھانا شروع ہو گیا۔ ضروری بات کرنی ہے، حور نے ایک دفعہ پھر سے کہا، جبکہ فات نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ فات جاؤ، بات سن لو، ہم بعد میں یہ سب ڈسکس کر لیں گے، علی نے حور کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر فات کو چاروں ناچار جانا ہی پڑا۔ یہ دوریاں تو فقط ہوش کا تقاضا ہے، میرے خیال کی دنیا میں میرے پاس ہو تم۔ فات نے دیکھا حور کا چہرہ دنوں میں ہی نچڑ گیا تھا، پہلے والی کوئی شوخی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک طرح سے اسے حور پر ترس بھی آ رہا تھا کہ اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ خیر فہد کو خود پر کنٹرول کرنا آ گیا تھا، یا پھر وہ ابھی تک خود کو دھوکے میں رکھ رہا تھا۔ بولو، کیا مسئلہ ہے جو تم بات کرنے کے لیے مری جا رہی تھی؟ فات نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ فات تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ حور نے خود کو نارمل رکھ کر کہا۔ کیا؟ فات نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ اس طرح بات کیوں کر رہے ہو جیسے تم مجھے کبھی جانتے ہی نہیں ہو؟ حور نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ دیکھو حورین، میں ایک الگ طبیعت کا انسان ہوں، تم سے تھوڑی بہت دوستی ہو گئی تھی، لیکن اب میں وہ بھی نہیں رکھنا چاہتا، یہ بات تم اپنے اس دماغ میں رکھ لو۔
فہد نے حور کا مذاق اڑایا۔ فہد کی باتوں پر حور کی آنسو نکل آئے۔ حور کی آنکھوں میں آنسو کی وجہ وہ خود بن جائے گا، اس نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اکثر ہماری سوچ کے برعکس ہو جاتا ہے۔ فہد پلیز ایسے نہیں کرو میرے ساتھ، تمہارا ایسا انداز میں نہیں سہ سکتی، میں بہت اٹیچ ہوں تمہارے ساتھ۔ حور نے التجا کی، پلیز ایسا ڈرامہ میرے سامنے نہیں کرو، اور تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں ہمارا میں انٹرسٹڈ ہوں، لہٰذا ایسی فضول حرکتیں کر کے تم مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ فہد نے جان بوجھ کر حور کو دل خود سے گمراہ کرنے کے لیے کہا۔ فہد کی بات پر حور کو اپنا وجود ساکن لگنے لگا۔ تم مجھ سے ناراض ہو تبھی جان کر ایسے کہہ رہے ہو۔ حور نے فہد کی بات کو مذاق ہی سمجھا۔ تم بچی نہیں ہو جو میں ہر بات تمہیں سمجھاتا پھروں۔ میری لائف میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اور اتنی سی بات تمہارے اس دماغ میں کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ فہد نے غصے سے چلا کر کہا، اور آواز اتنی اونچی تھی کہ تبھی آس پاس کے سب بچے وہاں اکٹھے ہو گئے، اور حور کو اس سے پہلے آج دن تک کبھی اپنی اتنی بےعزتی ہوتے ہوئے محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی، اور اس لیے وہ خود کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ Why you are people standing here؟ فہد نے غصے سے سب سے کہا۔ فہد کی آواز سے سب ڈر گئے، ادھر ادھر ہو گئے، اور فہد تیزی سے وہاں سے نکل گیا، اور کھڑا شایان اب چلاکی سے اپنا پلان تیار کر رہا تھا۔ حور نے گھر آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا، اور مریم کھانے کا پوچھنے آئی، مگر حور نے کھانے سے انکار کر دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اور صبح جب ناشتہ کر رہی تھی تب بھی حور نے مریم کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ماما مجھے رشتہ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جب چاہیں کر دیں، حور نے اٹھ کر کہا۔ لیکن بیٹا کل تو تم کچھ اور کہہ رہی تھی، مریم نے حیران ہو کر کہا۔ بس ماما آپ کوئی سوال نہ پوچھیں، میں جا رہی ہوں یونی، حور نے باہر نکل کر کہا اور چلی گئی، جبکہ مریم خوش کم پریشان زیادہ تھی۔ جاوید صاحب کو لڑکا بہت پسند تھا اور ان لوگوں کا گھر پر بلا لیا گیا۔ مریم کو بھی لڑکا اچھا لگا۔ حور سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ روشان اور ارمان سے بھی مشورہ کر لیا گیا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن روشان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ فہد اور حنین کی شادی ہوتی، کیونکہ فہد سے جب وہ ملا تھا تو اس سے بہت زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی تھی، اور فہد نے حور کی آنکھوں میں اور روشان نے فہد کی آنکھوں میں حور کے لیے ایک الگ سی چمک کو بھی محسوس کیا تھا، اور روشان کو یقین تھا کہ حور بھی اس کو پسند کرتی ہوگی، لیکن اپنی پڑھائی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا تھا، اور حور بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ روشان نے بہت کوشش کی کہ حور سے بات ہو سکے، مگر ناکام رہا۔ اپنی ماما سے بھی بار بار پوچھ رہا تھا کہ واقعی کیا حور اس رشتے کے لیے راضی ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اسے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ لڑکے والے منگنی کی بجائے سیدھی شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ مریم اور جاوید نے بہت زور لگایا، مگر وہ نہ مانے۔ آخر کار تھک ہار کر لڑکے والوں کی بات مان لی گئی۔ 1 مہینے کے بعد ڈیٹ رکھی گئی۔ حور کی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس وہ یونی سے آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، اور یہی اس کا معمول تھا۔ مریم بیگم شادی کی تیاری میں بہت مصروف تھی۔ دن تھے کہ گزرے جا رہے تھے۔ حور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آج اتنے دن بعد ایک دفعہ پھر سے حور فہد کے گھر آئی ہوئی تھی۔ جب بی جان کو پتہ چلا کہ حور آئی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ فہد نے جب حور کو دیکھا تو پھر سے ایک دفعہ نفرت سے منہ پھیر لیا۔ بہت ڈھیٹ لڑکی ہے، اتنا کچھ ہو گیا ہے پھر بھی سیدھی نہیں ہوئی، فہد نے دل میں سوچا، اور خاموشی سے آ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ حور نے ایک دفعہ فہد کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی، لیکن حور کی آنکھوں میں شکایت، شکوے اور دکھ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ فہد نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی کہ کہیں وہ پگھل نہ جائے۔ کیسی ہو بیٹا حور؟ بی جان نے پوچھا۔ الحمدللہ، میں آپ کو دعوت دینے آئی ہوں، میری شادی ہے اگلے ہفتے، آپ ضرور آئیے گا، آپ کا انتظار کروں گی، حور نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لا کر کہا، اور آگے بڑھ کر اپنی شادی کا کارڈ دیا، جبکہ فہد حور کی شادی کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ ایسی ہی حالت بی جان کی بھی تھی۔ فہد کے لیے اب مزید وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر چلا گیا۔ بی جان حور کی شادی کا سن کر اداس ہو گئی تھی، اور اس لیے تھوڑی بہت بات کر کے حور بھی چلی گئی۔ رات کو فہد کھانا کھانے آیا، اور یہ بی جان جانتی تھی کہ وہ کیوں نہیں آیا، اور اسی لیے فہد کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں فہد اپنے ہاتھ پر سر پھینکے دکھ اور غصے میں تھا۔ اب کیسا رونا، اور حور نے کیوں ہوں
ہاں کر دی کہیں شادی اور کرنے پر بی جان نے پوچھا، بی جان حور کیسے کسی کی اور کی ہو سکتی ہے؟ وہ بس میرے لیے بنی ہے اور میں اسے کبھی کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، میں اسے کبھی خود سے دور ہونے نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ فہد نے اٹھ کر بی جان سے بولا، میں اصل بات تو نہیں جانتی مگر ابھی بھی وقت ہے، تم حور سے بات کرو اور اس کے گھر والوں سے بھی بات کر لو، بہت ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا۔ بی جان نے کہا، حور بس میری ہی ہے بی جان، وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، میں اسے اپنے ہوتے ہوئے کسی اور کا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ وہ غصے میں بول رہا تھا، مگر یہ تو وہ مجھ سے چھین جائے، میں غصے میں ضرور تھا لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ مجھ سے چھین جائے یا مجھ سے دور ہو جائے۔ حور بس میری ہے، فہد پاگلوں کی طرح چلایا۔ بی جان حور کے لیے اس جنون کو دیکھ کر ڈر گئیں اور اسے دلاسا دینے لگیں، کیونکہ فی الحال فہد کو ایک سہارے کی ضرورت تھی جو اس کے غم کو بانٹ سکے۔ باس سنا ہے اس لڑکی حورین کی شادی ہو رہی ہے؟ ایک لڑکے نے کہا، ہاں، اور یہ سب کچھ میری پلاننگ سے ہی ہو رہا ہے، شادی کوئی اور کرے گا لیکن اس بار حق کسی اور کا ہوگا، جواب دیا گیا۔ بات سن کر سب سن سے رہ گئے۔ بس میری گڑیا، تھوڑا انتظار، پھر تم سے سارے حساب بھی تو برابر کرنے ہیں، ہاتھ مسل کر بولا۔ دوسری طرف حور کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور فہد بھی پلان تیار کر چکا تھا۔ تم صرف میرے لیے ہی بنی ہو اور تم پر صرف میرا ہی حق ہے میری جان، غصہ اور بدلہ وہ تو تمہارے باپ سے میں لوں گا، وہ تو ایک الگ حساب ہے، لیکن لیکن میں خود سے تمہیں کبھی دور نہیں ہونے دوں گا، فہد نے حور کو مخاطب کر کے خود سے کہا اور پھر اپنے پلان پر خوش ہو گیا۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی، ملیں گے اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔